الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قابل صدر احترام سرمایہ قوم و ملت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم ہم سبوں کے مخلوق ہوتا حضرت نائب محترم صاحب دامت برکاتہم جملہ اساتذہ کرام عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر علوم حاصل کرنے کا جذبہ فطری طور پہ رکھا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی معلومات میں اضافہ ہو، اس کو اچھی اچھی باتیں حاصل ہو، اس کی تحقیقات میں اضافہ ہو۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء بنائے انسان کے، ان کی تین قسمیں۔ بعض اعضاء وہ ہیں کہ جن سے علم حاصل ہوتا ہے، ان کو اعضاء علم کہا جاتا ہے، جیسا کہ کان ہے، ناک ہے، حواس خمسہ۔ بعض اعضاء وہ ہیں کہ جو اسٹور روم ہیں، جن کے اندر چیزیں جمع رہتی ہیں، گویا کہ اعضاء مال ہیں، جیسا کہ معدہ ہے، جگر ہے۔ بعض اعضاء وہ ہیں کہ جن سے آدمی کام لیتا ہے، جن کو اعضاء عمل کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہاتھ اور پیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے میرے عزیز طلباء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کو جن کے ذریعے سے آدمی علم حاصل کرتا ہے سب سے نمایاں مقام عطا کیا۔ حواس خمسہ ظاہرہ میں سے صرف ایک خاصہ قوت لامسہ، جو بقول حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی بلیغ قوت ہے۔ باقی قوتوں کے اندر تیزی ہے، فطانت ہے، یہ بلیغ ہے، یہ پورے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور دیگر جتنے اعضاء علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے اونچا مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے، تاکہ تم ان سے علم حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کو سب سے اوپر رکھا، اعضاء علم کو اور چہرے کو میرے دوستوں باعزت بنایا، محترم بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صورت محرمۃ، چہرہ قابل احترام ہے، محبت کے وقت اسے چوما جاتا ہے اور اس کا بوسہ دیا جاتا ہے، اس پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضرب احدکم العبد فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی اپنے غلام کو ماتحت کو مارے تو چہرہ پہ نہ مارے، چہرے سے اجتناب کرے۔ چہرہ باعزت ہے، قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں ان آلات کو کہ جن کے ذریعے آدمی علم حاصل کرتا ہے، ان کو قابل احترام بنایا۔ اشارہ اس کی طرف ہے کہ علم بڑی اونچی چیز ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ نسبتیں ہوں گی وہ بڑے اونچے ہوں گے۔
جن لوگوں کے ساتھ یہ نسبتیں ہوگی وہ بڑے اونچے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کون سے علوم حاصل کرنے سے آدمی کمال والا ہو جاتا ہے؟ کیا دنیاوی علوم یا اخروی علوم؟ دنیاوی علوم فطری علوم ہے۔ فطری علوم حاصل کر لینا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ فطری علوم انسان کی فطرت میں ہے، میں گھر بناؤں تو کیسے بناؤں، میں یہ دھندا کروں تو کیسے کروں، میں اس صنعت اور حرفت کو اپنا شغل بناؤں تو کیسے بناؤں، یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، یہ فطری علوم ہے، اور انسان کا ان کے اندر کمال حاصل کر لینا یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی شرف کی چیز نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ شہد کی مکھی اتنا شاندار ان کا نظم و انتظام ہوتا ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، جس کا نام یاسود ہوتا ہے۔ ساری شہد کی مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہے۔ کوئی اگر حکومت والے نظم و انتظام پہ فخر کریں کہ ہم شاندار نظم و انتظام کرتے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ شہد کی مکھی بھی نظم اور انتظام کے اعتبار سے ہے نا قابل فخر۔ ساری مکھیاں اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہیں۔ ان کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے اندر الگ عجیب سا نظام، شہد کا الگ سے سوراخ بنائے ہوئے ہوتے ہیں شہد کے لیے، ان کی اولادوں کے لیے الگ سے سوراخ ہوتے ہیں، ماں باپ کے رہنے کے لیے الگ سے سوراخ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ہر شہد لانے والی مکھی کو ان کا امیر جانچتا ہے کہ صحیح شہد لایا ہے یا یہ خراب شہد کی مکھی خراب شہد لائی ہے۔ اگر وہ خراب شہد ہوتی ہے تو اس کا امیر اس کو وہی ختم کر دیتا ہے۔ تو نظم و انتظام، اچھے مکان بنا لینا، یہ کوئی انسان کے کمال کی چیز نہیں ہے، جانور بھی ایسا کرتے ہیں۔ دفیع امراض، اس مرض سے کیسے چھٹکارا ملے، اس کا شعور حیوانات کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں ایک مرتبہ راجپوتانہ گیا، راجستھان کا پہلے نام راجپوتانہ گیا۔ بندر بہت پریشان کرتے تھے، پریشان ہو گئے، کرے تو کیا کرے، ہندوؤں کے یہاں یہ مقدس جانور، مار نہیں سکتے تھے، چھپ چھپا کے چند جانوروں کو، چند جو ہے بندروں کو ہم نے مارا۔ پھر بھی بہت بڑی تعداد، اس کی عجیب فطرت ہوتی ہے کہ کپڑا اچک لیتا ہے اور بڑی اونچی جگہ پہ جا کے، حفاظت کی جگہ پہ جا کے اس کو پھاڑتا ہے اور سامنے والے کو گویا کہ چھیڑاتا ہے، غصہ دلاتا ہے، دیکھ میں اس کی کیسی ہے نا درگت کرتا ہوں۔ عجیب جانور ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ہم نے روٹیوں کے اندر زہر، آٹے میں زہر ملا کے روٹیاں تیار کی، ہم نے چھت پہ رکھا۔ چند بندر آئے، دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے، روٹیوں سے استقبال کبھی نہیں ہوتا، آج تو روٹیوں سے استقبال ہو رہا ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ بندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اور بندر آئے، وہ بھی چلے گئے، پھر بڑے چودھری قسم کے جو وہ بندر آئے، انہوں نے روٹی کے ٹکڑوں کو توڑا، سونگا اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر ایک درخت کا پتا لے کر آئے، ہر بندر کے ہاتھ میں وہ درخت کا پتا، اور انہوں نے روٹیاں کھائی اور اس درخت کے پتے کو چبایا، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بھی بندر نہیں رہا۔ میرے دوست، یہ کوئی کمال کی چیزیں نہیں ہیں، انسان فطری علوم کے اندر لگ جائے اور کمال حاصل کرے۔ میرے دوست، کمال کس میں ہے؟ وہ علوم جو انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیم لے کر آئے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، فَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے ہماری روح کی وحی کی آپ کی طرف۔ قرآن کریم کو، علم نبوت کو روح الہی کہا گیا، روح الہی۔ یہ قوموں کی حیات اسی علم سے وابستہ ہے۔
دنیا کے اندر میرے دوستوں کوئی قوم اگر چمکی ہے، دو چیزوں کی بنیاد پہ وہ قوم چمکی ہے، اور کوئی قوم اگر ذلیل ہوئی ہے تو دو چیزوں کی بنیاد پہ ذلیل ہوئی ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جو قوم کی ذلیل ہوئی ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ ذلیل ہوئی ہے، اور بد اخلاقی، بدخلقی، ظلم کی بنیاد پہ ذلیل ہوئی ہے۔ اور جو قوم بھی دنیا کے اندر چمکی ہے وہ علم کی بنیاد پہ چمکی ہے، اور عدل کی بنیاد پہ چمکی ہے، انصاف کی بنیاد پہ چمکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں ہمارے سامنے ساری چیزیں کھول کے رکھی ہے۔ یہ علم میرے دوستوں انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم والا علم ہے۔ انبیاء براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد ہوا کرتے ہیں، کلام بجائے خدا بنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاگرد اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتے تھے اور انسانوں کو علم تقسیم کرتے تھے۔ انبیاء کسی انسان سے علم حاصل نہیں کرتے تھے۔ لکھا ہے کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے مکتب بھیجا۔ مکتب کے استاد نے کہا کہ پڑھو الف۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 سال کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الف کا مطلب بتاؤ، کیا ہے الف کا مطلب؟ بھائی خاموش ہو جاؤ بچے۔ مسجد کا ادب احترام، آپ کے سامنے بزرگ شخصیات موجود، آپ کے اساتذہ موجود۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف کے مطلب بتاؤ۔ استاد کہنے لگا الف کے بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر تو معاملات کی تعلیم دی جاتی ہے، بے معنی کلمات سکھائے جاتے ہیں، کیا مطلب ہو گئے؟ استاد کہنے لگے عجیب طالب علم آیا ہے، تو کہا کہ تم بتاؤ کہ ہم بتائیں گے۔ اپنی استادی کی جگہ کو چھوڑ کر شاگردوں کی صف میں آ کے بیٹھو، تب بتائیں گے۔ استاد اپنی جگہ کو چھوڑ کر شاگردوں کی صف میں آ کر بیٹھتا ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام میرے عزیز طلبہ وحدانیت پہ ایسا کلام کرتے ہیں، اللہ کی توحید پہ ایسا کلام کرتے ہیں کہ استاد حیران رہ جاتا ہے، یہ بچہ بول کہاں سے رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوات تشریف براہ راست اللہ کے تلامذہ، اللہ کے شاگرد، اللہ سے علوم حاصل کرتے ہیں، اور میرے عزیز طلبہ انسانیت میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس علم میں سراپا کامیابی ہے، اس علم میں سراپا عزت ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم لے کر آئے۔ انبیاء صرف اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو نمازی بنا دے، حج ادا کروا دے۔ انبیاء اس لیے آئے، ان کا موضوع اصلی تو یہی چیزیں ہیں، لیکن میرے عزیز طلبہ انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیم اس لیے بھی آئے قوموں کو، افراد کو مشکلات سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے، مسائل کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کے اندر امن و امان ہو جائے، لوگ امن کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ انبیاء کا بعثت کا موضوع یہ مقصد یہ بھی رہا۔ آج عجیب المیہ یہ ہے، اس علم کا استخفاف ہم طلبہ اور علماء سے ہی ہو رہا ہے۔ آج ہمارے طلبہ اس علم کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس سے روٹی روزی کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ علم کی بڑی طاقتوری ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میرے عزیز طلبہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا تھا، لیکن کہنے لگے یہ نہیں چاہیے ہمیں تو کیا چاہیے؟ عدل کیا، ہمیں تو پیاس چاہیے، ہمیں تو دال چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہیں من و سلوہ دیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جو طلبہ مدرسوں میں علم حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں تاکہ ان کی روٹی روزی کا مسئلہ حل ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گھوڑے پر سوار کے پھر گدھے پہ سوار ہو گئے۔ اللہ نے عزت کی چیز سے نوازا تھا اور وہ جنت کی چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔
اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس علم کی اس عظمت، اس علم کا شرف اپنے اندر ہے، اس علم کی عظمت کو بٹھائیں، اس علم کے مقام کو بٹھائیں۔ یہ علم وہ علم ہے کہ جس پر فرشتے اترتے ہیں، یہ علم وہ علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس علم کو اپنایا۔ ایک وقت وہ تھا کہ عرب کی متمدن قوموں میں اس قوم کا کوئی نام نشان نہیں، اس کو سمجھتے تھے، عجیب القاب تھے قریش کے، نہ عربوں کے، یہ عجیب ان کے القاب، یہ اونٹ چرانے والی قوم ہے، یہ محنتیوں والی قوم ہے، یہ گندگیوں میں بسیرا کرنے والی قوم ہے، یہ ایسے القاب۔ لیکن جب انہوں نے اسی علم کو اپنایا، دنیا کی صورت طاقتیں ان کے سامنے سرخم ہو گئی۔ فرق کیا تھا؟ ان کے پاس یقین کی طاقت تھی، ان کے پاس اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط تھا، اس علم کی قدر ان کے دلوں میں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہمارے دلوں سے اس علم کا استغفار ہوتا جا رہا ہے، علم کی عظمت نکلتی جا رہی ہے، ہم اپنی کامیابی دنیاوی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی محنتوں کو بڑھائیں، اپنی ہر طرح کی اور مشغولیات کو ترک کر دیں، اس علم کے لیے اپنے آپ کو ہمارا وقت کر دیں۔ العلم لا يعطيك بعده علم کچھ بھی نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم اپنی ساری چیزیں اس کے حوالے رکھیں۔ امام محمد علیہ رحمہ رات رات مطالعہ کرتا ہے، ان کی بیوی کہہ رہی ہے واللہ هذه الكتب اشد علیہ من صلاۃ الفرائض، اللہ کی قسم یہ کتابیں تو میرے اوپر 300 کلو سے زیادہ بھاری ہیں۔ ہمارے یہاں شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں، مقولہ ہے لکل شیء آفت، ہر چیز کی ایک آفت ہوا کرتی ہے، وللعلم آفات، علم کی بہت ساری آفتیں ہیں، احدھا التزوج، سب سے بڑی آفت علم کی وہ شادی ہے۔ ہمارے اکابر نے میرے عزیز طلبہ اپنے آپ کو اس علم کے لیے وقت کیا، اس علم کے لیے وقت، انہوں نے جنازے چھوڑے اپنے رشتے داروں، شادیاں چھوڑی، اپنی خواہشات کو دبایا، اور اس علم الہی کے حصول کے اندر لگے۔ دنیا نے ان کو جو اپنا امیر تسلیم کیا، دنیا نے ان کی قیادت تسلیم کی، اور دنیا نے ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دلی پڑھا کرتے تھے، ان کے مکتوبات میں 18 گھنٹے پڑھا کرتے، 18 گھنٹے پڑھا کرتے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ دارالعلوم کے زمانے میں امتحانات کے ایام میں پوری رات پڑھا کرتے، نمبرات آتے تھے، پہلے دارالعلوم میں 20 نمبرات، تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے نمبرات آتے تھے 21، 22، 23، پھر 50 نمبرات ہوئے، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے نمبرات آتے تھے 51، 53، 56 تک نمبرات آئے حضرت مدنی علیہ الرحمہ۔ حضرت قاری صدیق احمد باندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم طالب علم کے زمانے میں صرف 2 گھنٹے سویا کرتے ہیں، نہ کسی سے دوستی ہے، نہ کوئی اور شغل ہے، بس اسی کے لیے وقت۔ تو میرے عزیز طلبہ، ہم خوب محنت کریں، یہ کوئی نہ سوچے کہ میں کل ذہن ہوں، مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے فرمایا تھا كنت بلیغا فاخرجتك المواظبہ، آپ کل ذہن تھے، آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، ہمیشگی نے، استقلال نے، آپ کی کامردی نے آپ کو اس کل ذہنی سے نکالا۔ آدمی لگا رہے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو اس کو منزل حاصل ہوگی۔ اس سلسلے میں میرے عزیز طلبہ 2 باتیں امتیازی کروں، ایک تو ہماری نیتیں بدل، نیتیں عزائم بڑے بدل، انشاءاللہ ہم بڑے محدث بنیں، انشاءاللہ ہم بڑے مفسر بنیں، انشاءاللہ ہم بڑے فقیہ بنیں، انشاءاللہ ہم داعی اللہ بنیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافها، اللہ تعالیٰ کو بلند ہمتیاں پسند ہے، بلند ہمتی پسند ہے، اور گرے پڑی نیتیں، گرے پڑے یہ پسند ہے۔ تو بلند ہمتیں رکھیں، بلند عزائم رکھیں، اور دوسرا اسی کے مطابق محنت کریں۔ بقدر الکرب تکتسب المعالی ومن طلب الہدی سہل اللیال، یہ دو چیزیں ہوگی تو منزلیں آسان ہیں، منزل تک پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے بتایا، کوئی طالب علم یہ نہ سمجھے کہ میں غبی ہوں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے غبی تھے، لگے رہے وہ چوٹی کے عالم بنے، چوٹی کے عالم بنے۔ کتنے ایسے علماء جو پہلے کچھ نہیں آتا تھا لیکن بعد میں بہت بڑے عالم بنے۔ تو آپ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں لگے رہنا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے کہ 4 بزرگوں کی اگر کوئی کتابیں پڑھ لیں، 4 بزرگوں کی، یاد رکھیے 2 اہم بات، 4 بزرگوں کی اگر کوئی کتابیں پڑھ لیں، غبی سے غبی طالب علم بھی، غبی سے غبی عالم بھی کیا ہو جائے گا؟ ذہین ہو جائے گا، فطین ہو جائے گا، اس کا ذہن کھل جائے گا، اس کی کل ذہنی دور ہو جائے گی۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں ان میں سب سے پہلی شخصیت مشہور صوفی بزرگ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں پڑھیں، فتوحات مکیہ ان کی کتاب ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم کی میں نے پڑھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو مشہور صوفی بزرگ ابن عربی کی کتاب ہے۔ دوسرے بزرگ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مکتوبات امام ربانی کے نام سے مشہور ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ تیسرے بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ چوتھے بزرگ قاسم العلوم والخیرات امام ربانی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بزرگوں کی جو کتابیں مزاولت کے ساتھ پڑھیں، پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے، استعداد پیدا کر دیں گے، اس کی غباوت کو دور کر دیں گے، وہ کل ذہنی اس کی ختم ہو جائے گا۔ آپ سب عزم کریں انشاءاللہ ہم جو ہے ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں گے اور محنت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا عزیز طلبہ، قابلیت کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مقبول بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ انہی لوگوں سے کام لیتا ہے جن کے اندر صفات ربوبیت ہو۔ اساتذہ کرام کا احترام، اساتذہ کی اطاعت، اچھے اخلاق، اچھے اعمال، اخلاص، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی مقبول ہو جاتا ہے۔ آپ سب عزم کریں انشاءاللہ ہم علوم الہیہ، علوم نبویہ کے حصول کے اندر اپنے آپ کو کلی طور پر فارغ کریں گے انشاءاللہ، اور صفات قبولیت میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو جو انعام دیا جا رہا ہے بزرگوں کی طرف سے، اگر سے تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن اس معنی کر کے اس کی بڑی قدر ہے کہ آپ کو بڑی شخصیات کی مبارک حاصل دیا جا رہا ہے، یہ آپ کے لیے ہے نا یادگار کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس انعامی جلسے کو ہم سبوں کے لیے اپنے مقصد کے اندر انہماک کا ذریعہ بنائے، اور علوم نبویہ کے عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور اس میں روح لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.